السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الانعام آیات 101 تا 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجد بے مثال آسمانوں کا اور زمین کا کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد، حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، اور اس نے تو پیدا کیا ہے ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، سو عبادت کرو اسی کی، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، اور وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ بے شک آ گئی ہیں تمہارے پاس بصیرت کی روشنیاں تمہارے رب کی طرف سے، پس جس نے بینائی سے کام لیا سو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا سو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ اور اس طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ کہیں کہ تم پڑھ کر آئے ہو، اور اس لیے کہ ہم بیان کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پیروی کیے جاؤ تم اس کی جو وحی کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور منہ پھیر لو شرک کرنے والوں سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے وہ لوگ، اور نہیں بنایا ہے ہم نے تم کو ان پر نگہبان، اور نہیں ہو تم ان پر داروغہ۔ اور نہ گالیاں دو ان کو جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا، کہ یہ لوگ برا بھلا کہنے لگیں اللہ کو حد سے آگے بڑھ کر اپنی جہالت کی بنا پر۔ اس طرح خوشنما بنا دیا ہے ہم نے ہر ایک فرقہ کے لیے ان کے اعمال کو، پھر اپنے رب کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، تب وہ بتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی بڑی سخت قسمیں کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر۔ کہہ دو کہ بے شک نشانیاں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور کیا معلوم ہے تم کو کہ وہ نشانیاں اگر آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان نہ لائیں۔ اور ہم پھیر دیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح جیسے ایمان نہیں لائے تھے یہ ان نشانیوں پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیں ہم ان کو کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور اگر نازل کر دیتے ہم ان پر فرشتے بھی، اور باتیں کرتے ان سے مردے، اور جمع کر دیتے ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے، تب بھی نہ تھے یہ لوگ ایمان لانے والے، مگر یہ کہ چاہتا اللہ، لیکن ان میں اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو، جو القا کرتے ہیں ایک دوسرے پر چکنی چپڑی باتیں فریب دینے کے لیے۔ اور اگر چاہتا تمہارا رب تو نہ کرتے وہ یہ کام، سو تم چھوڑو ان کو ان کے حال پر کہ وہ اپنے جھوٹ گھڑتے رہیں، اور تاکہ مائل ہوں ان باتوں کی طرف دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور پسند کر لیں اس کو، اور یہ اس لیے بھی تاکہ کرتے رہیں وہ جو وہ کر رہے ہیں۔ سو کیا اللہ کے سوا کوئی اور تلاش کروں میں فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف یہ کتاب پوری تفصیل کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے برحق، سو ہرگز نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں سے۔ اور کامل ہے بات تیرے رب کی سچائی اور انصاف کے اعتبار سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا، ہر بات جاننے والا۔ اور اگر کہا مانو گے تم ان لوگوں کی اکثریت کا جو زمین میں ہیں، تو گمراہ کر دیں گے وہ تم کو اللہ کی راہ سے، نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی، اور نہیں ہے وہ مگر قیاس آرائیاں کرنے والے۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک جاتا ہے اس کی راہ سے، اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ سو کھاؤ تم اس میں سے کہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے کہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، جبکہ تفصیل سے بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ چیزیں جو حرام کر دی ہیں اس نے تم پر، سوائے اس صورت میں کہ مجبور ہو جاؤ تم اس پر۔ اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے، بے شک تیرا رب ہی خوب جانتا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور چھوڑ دو کھلے گناہ بھی اور چھپے گناہ بھی، یقیناً جو لوگ کماتے ہیں گناہ عنقریب بدلہ پائیں گے وہ ان گناہوں کا جو وہ کماتے تھے۔ اور مت کھاؤ اس میں سے کہ نہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، اور بے شک ایسا کرنا فسق ہے۔
اور البتہ شیاطین ڈالتے ہیں دلوں میں اپنے دوستوں کے تاکہ جھگڑا کریں وہ تم سے، لیکن اگر اطاعت قبول کر لی تم نے ان کی تو یقیناً تم بھی مشرک ہو۔ بھلا وہ شخص جو تھا مردہ، پھر ہم نے زندگی بخشی اس کو اور عطا کی ہم نے اس کو روشنی کہ طے کرتا ہے راہ اس کی مدد سے لوگوں کے درمیان، کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو پڑا ہے تاریکیوں میں اور نہ نکل سکتا ہو اس میں سے؟ اور اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کافروں کے لیے ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں، اور اس طرح لگا دیا ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو کہ وہ اپنے مکر و فریب کے جال پھیلائیں وہاں، اور نہیں مکر و فریب کرتے وہ مگر اپنے ہی ساتھ، لیکن انہیں شعور نہیں۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں ہرگز نہ مانیں گے ہم جب تک کہ نہ دی جائے ہم کو بھی وہ چیز جیسی دی گئی اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس سے لے اور کیسے لے اپنی رسالت کا کام۔ ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں ذلت اللہ کے ہاں اور سخت ترین عذاب پاداش میں اس کے جو مکر و فریب یہ کیا کرتے تھے۔ بس جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اللہ کہ ہدایت دے اسے تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ گمراہ کرے اس کو تو کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ گھٹا ہوا، اسے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس کی روح پرواز کر رہی ہو آسمان کی طرف۔ اس طرح مسلط کرتا ہے اللہ ناپاکی اور عذاب ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا، بلا شبہ واضح کر دیے ہیں ہم نے اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے سلامتی کا گھر ان کے رب کے ہاں، اور وہی ہے ان کا سرپرست بسبب ان کے جو وہ کرتے رہے۔ اور جس دن گھیر کر جمع کرے گا اللہ ان سب کو، اے گروہ جن، بلا شبہ تم نے بہت فائدے حاصل کیے انسانوں سے، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، اے ہمارے رب فائدہ حاصل کیا ہم نے ایک دوسرے سے، اور آ پہنچے ہیں ہم اس وقت پر جو مقرر کیا تھا تو نے ہمارے لیے۔ اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، رہو گے ہمیشہ اس میں مگر وہ جنہیں چاہے اللہ، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس طرح بنا دیں گے ہم ساتھی ظالموں کو ایک دوسرے کا بسبب ان اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے گروہ جن و انس، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول جو تم میں سے تھے اور سناتے تھے تم کو میرے احکام اور ڈراتے تھے تم کو پیشی سے اس دن کی؟ کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم خود اپنے خلاف، دراصل دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے، اور گواہی دی انہوں نے خود اپنے خلاف کہ بلا شبہ وہ تھے کفر کرنے والے۔ یہ اس لیے ہوگی کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کے ساتھ جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے درجے ہیں ان کے عمل کے لحاظ سے، اور نہیں ہے تمہارا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور تمہارا رب بے نیاز ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اور لے آئے تمہاری جگہ تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسا کہ پیدا کیا اس نے تم کو نسل سے دوسرے لوگوں کی۔ یقیناً جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے وہ ضرور آنے والی ہے، اور نہیں ہو تم کسی طرح عاجز کرنے والے۔ کہہ دو اے لوگو عمل کرتے رہو تم اپنی جگہ، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، سو ان قریب جان لو گے تم کہ کون ہے جس کے لیے ہے آخرت کا گھر، بلا شبہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ اور کرتے ہیں اللہ کے لیے اسی کی پیدا کردہ کھیتی سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے ان کے اپنے خیال میں، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے، بس جو حصہ ہے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا وہ نہیں پہنچتا اللہ کو، اور جو ہے اللہ کا وہ پہنچ جاتا ہے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو۔ بہت برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خوشنما بنا دیا ہے بہت سی مشرکوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولاد کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے، تاکہ ہلاکت میں مبتلا کریں ان کو اور تاکہ گڈمٹ کریں ان کے لیے ان کا دین، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ کرتے وہ یہ کام، سو چھوڑ دو ان کو کہ اپنی افتراء پردازیوں میں لگے رہے۔ اور کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں، نہ کھائے کوئی ان کو مگر وہ جسے ہم چاہیں ان کے اپنے خیال کے مطابق، اور کچھ چوپائے ہیں کہ حرام کی گئی ہیں ان کی پیٹھیں، وہ کچھ چوپائے ہیں کہ نہیں لیتے نام اللہ کا ان پر، بہتان باندھتے ہوئے اللہ پر۔ ان قریب سزا دے گا ان کو اللہ اس کی جو وہ افتراء پردازیاں کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ پیٹوں میں ہے ان مویشیوں کے وہ مخصوص ہے ہمارے مردوں کے لیے،
اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور اگر ہو وہ مردار تو ہوتے ہیں سب اس میں شریک۔ ان قریب سزا دے گا اللہ ان کو ان کی گھڑی ہوئی باتوں کی، بے شک ہے وہ بڑی حکمت والا، سب کچھ جاننے والا۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی کی بنا پر، بغیر سمجھے بوجھے، اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو دیا ان کو اللہ نے، افطرا پردازی کرتے ہوئے اللہ پر، بے شک گمراہ ہو گئے وہ، اور ہرگز نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔